دل کی سختی کا زائل ہو جانا اور اس کا نرم پڑ جانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جائے، ان سب معانی کو جمع کیا جائے تو یہ خشوع کا معنی ہے۔ وہ دل جس میں خشوع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کی تقدیر کے فیصلے ان پر جزا فضا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتا۔ تو جب خشوع کو ترک کرنا قابل مذمت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خشوع اپنے اندر پیدا کرنا یہ واجب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ دوا نازل کی ہے جس کے ذریعے دلوں کی اس بیماری کا علاج ہوتا ہے، تو کیا اس کے باوجود ایمان والوں کے دلوں کے نرم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ وہ ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، وَإِنَّ بَيْنَهُمَا فِي الْفَضْلِ لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان دونوں میں فرق اتنا ہوتا ہے، دونوں کی نماز میں تفاوت اتنا ہوتا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، آج ہم نے دل کے اعمال میں سے جس عمل کے بارے میں بات کرنی ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جو انبیاء اور صالحین کی مستقل صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو کہ صدیقین کے مراتب میں سے ہے۔ صدیقین کو جو رتبہ اور جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ ان منازل میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی منازل ہیں۔ ان عظیم صفات اور اتنی بڑی بڑی خوبیاں رکھنے والے اعمال کا بیان کرنا، حالانکہ انسان خود ان سے محروم ہو، یہ بذات خود ایک بڑی محرومی کی بات ہے، اور انسان یہ بیان کرتے ہوئے اور یہ ان بلند منازل کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے شرم کھاتا ہے اور اس کو حیا آتی ہے کہ انسان ان بلند منازل اور ان بڑے بڑے مراتب کا تذکرہ کرتا ہے اور ان لوگوں کے احوال ذکر کرتا ہے کہ جن کو یہ منازل حاصل تھیں، لیکن انسان ان منازل سے محروم ہوتا ہے۔ غیر تقی یأمر الناس بالتقى طبیب یداوی الناس وہو مریض، کہ ایسا شخص جو کہ متقی نہیں ہے وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے، اور ایک شخص دوسروں کا علاج کرتا ہے حالانکہ وہ خود مریض ہے۔ تو ان بلند منازل کو بیان کرنا اور ان کا تذکرہ کرنا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور اس کے پیچھے دل میں موجود ایک خواہش یہ بھی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان بلند منازل کا تذکرہ کرنے کے ذریعے ہی ہمیں یہ منازل نصیب کر دے۔ وہ عمل، وہ عظیم عمل، وہ خشوع کا عمل ہے جس کا اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، انبیاء کا یہ وصف تھا کہ انبیاء ان کے دل اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کا جذبہ رکھتے تھے۔ خشوع دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں تواضع اور سکون اور عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تذلل اور اپنی پستی کا اعتراف اور نرمی اور دل کی سختی کا زائل ہو جانا اور اس کا نرم پڑ جانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جائے، ان سب معانی کو جمع کیا جائے تو یہ خشوع کا معنی ہے۔
خشوع کے معنی میں تواضع کا معنی بھی ہے، جھک جانے کا معنی۔ ایک چیز جس کو آپ جو ہی اپنی طرف کھینچیں وہ بڑے آرام سے کھینچی چلی آئے، اور جب اس کو جھکایا جائے تو وہ بڑے آرام سے جھک جائے، یعنی کہ اس میں نرمی بھی ہے اور اس میں تواضع اور عاجزی بھی ہے۔ یہ دونوں معنی جب انسان کے دل میں اللہ کے لیے پیدا ہو جائیں کہ اس کا دل اللہ رب العزت کے لیے، اس دل میں تواضع پیدا ہو جائے، اور تواضع پیدا نہیں ہوتی مگر دو چیزوں کے ذریعے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دل میں اپنے نقص کا شعور پیدا ہو جائے کہ میں ناقص ہوں، میں عیب دار ہوں، میں قصوروار ہوں، میں مجرم ہوں اور میں کمزور ہوں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعور نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ با کمال ہے، وہ بلند صفات والا ہے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، وہ قوی ہے، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، وہ غنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کمال معرفت اور اپنے نقص کی معرفت اور پہچان یہ انسان کے دل میں جمع ہوتی ہے، تب انسان کے دل میں اللہ کے لیے تواضع پیدا ہوتا ہے، تب انسان کی نگاہ سے اپنا کمال اور اپنی خوبیوں پر نگاہ ہونا اور اپنے بارے میں یہ تصور کہ میں لوگوں سے کسی رسپیکٹ کا یا لوگوں سے کسی تعظیم کا مستحق ہوں، یہ نکل جاتا ہے، اور تب انسان کی نگاہ اور اس کی نظر وہ صرف اپنے عیوب پر اور اپنے عیوب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کمال پر ہوتی ہے۔ تو دل کی یہ عاجزی اور دل کی یہ تواضع اور دل کی یہ نرمی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے کونی احکام ہیں، یعنی کہ وہ احکام کہ جن کے معاملے میں انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، تکوینی احکام۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے، زمین کو حرکت دیتا ہے، بارش کو برساتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام، ان کو اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کہتے ہیں کہ جن میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن میں اختیار نہیں دیا کہ وہ چاہے تو عمل کرے، چاہے تو عمل نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام وہ تشریعی احکام ہیں جن میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے آزمائش کے لیے کہ یہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کے سامنے دل کا جھک جانا وہ یہ ہے کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے فیصلوں پر جزا فضا نہیں کرتا۔ وہ دل جس میں خشوع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کی تقدیر کے فیصلے ان پر جزا فضا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو تشریعی احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے جو احکام ہیں، ان کے اندر عیب جوئی نہیں کرتا، ان کے بارے میں اس دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ اس حکم کی کیا حکمت ہے، اس حکم کی کیا وجہ ہے، یہ حکم تو کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو جب دل کے اندر خشوع پیدا ہو جائے تو انسان کا دل، اس میں نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں عاجزی اور تواضع بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دل کی یہ نرمی اللہ کے لیے دل میں اس نرمی اور اس تواضع کا پیدا ہو جانا، یہ منزلت الخشوع، یہ خشوع کی منزلت اور خشوع کا مرتبہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کا وصف بیان کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم خوبی، اس عظیم خوبی سے نواز رکھا ہوتا ہے۔ یہ خشوع اللہ رب العزت نے اس کو بندوں پر واجب کیا ہے، یعنی کہ خشوع کا ایک مرتبہ وہ ہے کہ جو ہر بندے کے لیے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح کہ قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے مدد طلب کرو، لیکن دو چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، دو چیزوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے استعانت کرو۔
ایک ہے صبر اور ایک ہے نماز۔ ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا ایک معنی کے مطابق، اور ایک دوسری تفسیر کے مطابق اس سے مراد نماز ہے۔ وَإِنَّهَا یعنی کہ یہ نماز لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑی بھاری چیز ہے سوائے ان لوگوں کے کہ ان پر بھاری نہیں ہے کہ جو خشوع رکھنے والے لوگ۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا بندے پر بھاری ہونا، اللہ تعالیٰ کے احکام بندے کے دل پر گراں گزریں، بندے پر ان پر عمل کرنا بھاری ہو، یہ وہ چیز ہے کہ جو مذموم ہے، جو قابل تعریف نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم بندے پر بھاری نہ ہو، وہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ جن میں خشوع پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن میں خشوع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ خشوع کی صفت پائی جاتی ہے، یہ نماز ان پر بھاری نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب خشوع کو ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کی مذمت کرتا ہے، خشوع کو ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی مذمت کی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خشوع واجب ہے، کیونکہ واجب کو ترک کرنے پر، واجب کو چھوڑنے پر انسان کی مذمت ہوتی۔ تو جب خشوع کو ترک کرنا قابل مذمت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خشوع اپنے اندر پیدا کرنا یہ واجب ہے، یہ صرف مستحب درجے کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح خشوع کے وجوب کی یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کے آغاز میں ذکر کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ان سب اوصاف کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جائیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فردوس کے وارث بنیں، یعنی کہ جو فردوس میں داخل ہوں گے، فردوس کے آخری مالک بنیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ فردوس کے اور جنت کے وارث وہ لوگ بنیں گے جن میں یہ اوصاف ہوں گے، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جنت کے مالک نہیں بنیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ مستحب درجے کے اوصاف نہیں ہیں، بلکہ کس درجے کے ہیں؟ واجب۔ اور ان میں سے کون سا وصف ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب جنت کے وارث ان کے یہ اوصاف ہیں تو یہ اوصاف ایسے نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ خشوع یہ صرف ایک مستحب درجے کی چیز ہے کہ اگر ہوگا تو اجر ملے گا، اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وجوب کے درجے تک پہنچی ہوئی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے وعید ذکر کی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں خشوع سے خالی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نمازوں میں اوپر کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، کیا ان کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ ان کو چاہیے کہ یہ اس چیز سے رک جائیں، لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، اللہ ان کی نگاہیں اچک لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جرم پر، جس خرابی پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وعید کو ذکر کیا ہے، سزا کو ذکر کیا ہے، ڈرایا ہے، تو یہ کوئی مستحب درجے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا درجہ وہ وجوب کا درجہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کے دلوں میں خشوع نہیں ہوتا۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ خشوع کے معنی کے اندر نرمی کا معنی ہے، تو ہر وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیت یا حدیث کے جس میں دل کی سختی کی مذمت ہے، وہ دراصل خشوع کے دلائل میں سے ہے۔ یعنی کہ دل کی سختی کا زائل ہو جانا، اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کے اندر کیا وصف پیدا ہو جائے؟ دل کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، کیونکہ خشوع کے معنی کے اندر نرمی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ،
یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، یہود کو مخاطب کیا ہے کہ ان ساری نشانیوں کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائیں، ان کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل کتاب کے برے اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، ان میں یہ وصف دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ نے بہت تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اس اللہ کے نازل کردہ ذکر، اس قرآن، اس وحی کی وجہ سے نرم پڑ جائیں؟ کیا اس قرآن کے باوجود بھی ان ایمان والوں کے دلوں کے نرم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ سبب نازل کیا ہے کہ جس کے ذریعے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے وہ دوا نازل کی ہے جس کے ذریعے دلوں کی اس بیماری کا علاج ہوتا ہے، تو کیا اس کے باوجود ایمان والوں کے دلوں کے نرم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ یہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد، کہ یہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ جب ان پر قرآن کو، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نازل ہوئے ہوئے لمبا عرصہ گزر گیا، فقست قلوبہم، لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو، وکثیر منہم فاسقون. اور یہاں پر ایک اور غلط فہمی، اس کو دور کرنا ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جب یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کو، مسلمان کو کفار کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، کافروں کا تشبہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے. عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات جب ہوتی ہے تو وہ بات بالوں کے سٹائل سے یا ظاہری لباس سے یا رسم و رواج سے آگے نہیں بڑھتی. ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی بالوں کے سٹائل کے اندر کافروں کی مشابہت نہ کی جائے، لباس کے اندر کافروں کی مشابہت نہ کی جائے، یا رسم و رواج کے اندر کافروں کی مشابہت نہ کی جائے. یہ سب باتیں بھی درست ہیں، ان تمام چیزوں میں بھی کافروں کی مشابہت کرنا ممنوع ہے، لیکن حقیقتاً جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے اصلاً منع کیا ہے وہ دلوں کے احوال ہیں، دلوں کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ اے ایمان والو، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا. کس چیز میں؟ کہ ان پر جب کتاب کو نازل ہوئے ہوئے زیادہ عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو. تو جہاں پر بالوں کے سٹائل میں اہل کتاب کی مشابہت نہیں کرنی، وہاں پر ان معاملات میں بھی اہل کتاب کی مشابہت سے بچنا ہے کہ ان کے جو جرائم تھے، ان کی جو خرابیاں تھیں، ان کے دل اللہ کی کتاب کے باوجود سخت ہو چکے تھے. انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ جو معاملہ کیا، ان کے دلوں میں جو بیماریاں تھیں اپنے آپ کو بہترین سمجھنے کی. آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ذکر کیا ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ. وقالوا لن ندخل، یا وہ کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی. آج اس سے ملتی جلتی باتیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں. ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ بات باقی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے کہ یہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، جنت میں تو ہم نے جانا ہے، اور اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو جہنم میں ہم نے کچھ دیر کے لیے جانا ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. ہم تو توحید والے ہیں. یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ کن کی سنت ہے؟ یہ کن سے مشابہت ہے؟ کہ اپنے آپ کو بہترین سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم بنے ہی جنت کے لیے ہیں. میرے بھائیو، یہ اہل کتاب کے طور اتوار ہے. یہ اہل کتاب کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. اہل ایمان کا طریقہ وہ تو صحابہ کا طریقہ ہے کہ جو اپنے بلند مراتب کے باوجود ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، بلکہ ان میں سے بعض جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت سن لیتے تھے تو جنت کی بشارت سن لینے کے بعد بھی ان کی موت
وہ میدان جہاد میں لڑتے ہوئے آتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک شخص کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دے دی، تو ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ شاید یہ بندہ اب کیا کہے کہ چلو اب مجھے جنت کی بشارت مل گئی، کم از کم اب میں اپنے آپ کو کسی خطرے میں نہ ڈالوں، کم از کم اب جو ہے وہ میں گھر بیٹھ کر 5 وقت نماز ادا کر لوں، کیونکہ مجھے جنت کی بشارت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے دے دی۔ لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اپنے نفس کے بارے میں عمل میں نہیں ہوتے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم ایمان کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی تائید اور نصرت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہمیں جنت کی بشارت تو مل گئی، لیکن کوئی خبر نہیں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ ایمان کو ہم سے سلب کر لے، کوئی معلوم نہیں ہے کہ انسان کی موت جو ہے وہ کسی برے حال میں آ جائے۔ وہ لوگ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کے بارے میں بے خوف نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں یہ بے خوفی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہے یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، حالانکہ انسان اپنے احوال کو جانتا ہے، اور انسان جانتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے فرائض کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرا ان چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان دلوں کی مذمت کی ہے کہ جو دل خشوع سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ عبادات جو خشوع والی عبادات ہوتی ہیں وہ ان عبادات سے بہت زیادہ افضل ہوتی ہیں کہ جو عبادات خشوع سے خالی ہوتی ہیں۔ حسان بن عطیہ ائمہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الرجلین لیکونان فی صلاۃ واحدۃ، بعض دفعہ دو لوگ وہ ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، وَإِنَّ بَيْنَهُمَا فِي الْفَضْلِ لَكَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان دونوں میں فرق اتنا ہوتا ہے، دونوں کی نماز میں تفاوت اتنا ہوتا ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ یعنی کہ خشوع کا ہونا اور نہ ہونا، اس سے عبادت کی فضیلت اور عبادت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ وہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہا کہ ان اول ما یرفع من الناس الخشوع، لوگوں میں سے سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے وہ ان کا دلوں کا خشوع ہوگا، کہ ان کی عبادات کا ظاہر تو باقی ہوگا، لیکن وہ ظاہر صرف ایک ڈھانچہ ہوگا، روح سے خالی ہوگا، خشوع جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اول ما تفقدون من دینکم الخشوع وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جو تمہارے دین میں سے گم ہو جائے گی، جو تم اپنے دین میں نہیں پاؤ گے، وہ تمہارے دین میں سے خشوع ختم ہو جائے گا، اور آخری چیز جو تمہارے دین میں سے ختم ہو جائے گی وہ تمہارا نماز کا ختم ہو جانا۔ مراد یہ ہے کہ جب نماز بھی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان کے دین میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا، تو جب نماز باقی نہ رہے تو گویا کہ انسان کا مکمل دین ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی طرح خشوع کے وجوب کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے دین نے، ہماری شریعت میں ظہر کی نماز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت گرمی کے وقت اس بات کا حکم دیا کہ جب سخت گرمی ہو تو نماز کو کچھ ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ مراد یہ ہے کہ جب سورج بالکل سوا نیزے پر ہو، اس وقت گرمی کی حدت اور دھوپ کی شدت وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گرمی میں جب دھوپ کی شدت زیادہ ہو تو بجائے پہلے وقت میں ظہر کو پڑھنے کے، ظہر کو کچھ مؤخر کر لیا کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز وہ اول وقت میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، لیکن چونکہ خشوع کے اوپر زیادہ جو چیز معاون ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس وقت نماز پڑھے جب گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہو، دھوپ کی شدت کچھ کم ہو چکی ہو۔ تو ہمارے دین نے بجائے اول وقت میں نماز پڑھنے کے ظہر کی نماز کے بارے میں کیا کہا کہ جب دھوپ کی شدت ہو تو اس کو کچھ مؤخر کر لو تاکہ نماز کا خشوع جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ تو یہ بھی ان دلائل میں سے ہے کہ جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ جو خشوع کے وجوب کے دلائل ہیں۔ باقی خشوع کے معاملے میں لوگ جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہیں، خشوع کے اندر کئی درجات ہیں، لوگوں کے کئی مراتب ہیں، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے 5 مراتب ذکر کیے ہیں۔ یہ نمازیوں کے 5 مراتب ہیں خشوع کے اعتبار سے۔ خشوع کے اعتبار سے نمازی جو ہے وہ 5 طرح کے۔
کہتے ہیں کہ سب سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو الظالم لنفسہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے سورہ فاطر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، ظالم لنفسہ، ومنہم مقتصد، بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہ بین بین رہنے والے ہیں، اور ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، بعض ایسے ہیں جو کہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلی قسم خشوع کے اعتبار سے ان لوگوں کی ہے جو بندہ وضو کے معاملے میں بھی کوتاہی کرتا ہے، مکمل وضو نہیں کرتا، اور نماز کے اوقات کے معاملے میں بھی کوتاہی کرتا ہے، اپنی مرضی کے وقت پر پڑھ لی، اور نماز کی حدود اور ارکان ان کے معاملے میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں، یہ تمام کوتاہیاں، یہ انسان کی نماز کے خشوع میں اثر انداز ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نمازیوں کا اپنی طہارت میں کوتاہی کرنا یا پیچھے نماز پڑھنے والوں کا نماز میں کوتاہی کرنا، اس کا اثر امام کی نماز پر بھی پڑتا ہے، امام کی نماز پر بھی باقی نماز پڑھنے والوں کی کوتاہی کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، سورہ روم کی تلاوت کی، اور تلاوت کے دوران آپ کو غلطی لگ گئی، تو جب نماز پڑھ لی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا لا يحسنون الطہور فانما يلبس علينا القرآن اولئک، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہے کہ لوگ صحیح طرح وضو نہیں کر کے آتے، ہمارے پر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت میں التباس پیدا ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے۔ یعنی کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کا نماز کی شرائط میں، وضو میں، نماز کے خشوع میں کوتاہی، اس کا اثر وہ امام پر بھی پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، اس میں ایک تو ہر بندے کی اپنی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اجتماعیت کی برکت ہوتی ہے، اس میں تمام ایمان والوں کی عبادت، اس کی برکت وہ تمام لوگوں کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ لمحات کے لیے آپ یہ سوچیں اور یہ غور کریں اور یہ تصور اور تخیل کریں کہ میں کس قدر بد نصیب ہوں گا، میری بدبختی کے کیا کہنے، اور کتنی سخت میری شقاوت اور بد نصیبی ہوگی کہ اگر میں وہ بد نصیب ہوں کہ جس کی وجہ سے، جس کا خشوع سے خالی دل، جس کا نماز میں پوری دنیا میں سیر کرتی ہوئی سوچ، اس کی وجہ سے باقی نمازیوں کا اجر وہ بھی متاثر ہو، اور باقی نمازیوں کی جو عبادت ہے اس پر بھی اثر پڑے مجھ بد نصیب کی وجہ سے۔ کس قدر محرومی کی بات کہ انسان اپنا بھی کباڑہ کرے اور اس کی نحوست وہ دوسروں کو بھی متاثر کرے۔ اور جس طرح ایک فرد کی نیکی، اس کا فائدہ اس کے قرب و جوار کے رہنے والوں کو بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو انسان اور اس کے ساتھ دیگر موجود لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سنی ہے اس شخص کی حدیث کے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ذکر کی، علم کی کسی مجلس کے پاس سے گزرتا ہے اور یوں ہی بیٹھ جاتا ہے، اس کا مقصود نہیں ہے مگر وہ بیٹھ گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اعلان کیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ، ان میں ایک فلاں شخص بھی تھا، وہ تو یوں ہی آ کر بیٹھ گیا، اس کا یہ مقصود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی تر جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے تو جب وہ رحمت ایسے شخص کو بھی شامل ہو جاتی ہے کہ جس کا مقصود نہ ہو، یہی معاملہ اس کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، کسی فرد سے ناراض ہوتا ہے، تو بعض دفعہ اس کی نحوست وہ دوسروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔
آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا ہے کہ جس میں وہ نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اس قوم میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جب تک یہ موجود ہے میں بارش نازل نہیں کروں. تو انسان کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ساتھ ساتھ میری وجہ سے اور لوگ بھی میری محرومی اور میری شقاوت اور بد نصیبی کا شکار ہو. تو بہرحال پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ان تمام معاملات میں، نماز کے وضو میں، نماز کے اوقات میں، نماز کے ارکان میں کوتاہی کرتے ہیں. دوسرا درجہ اس شخص کا ہے رجل یحافظ علی المواقیت والارکان الظاہرۃ، ایسا بندہ جو کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، ظاہری ارکان کو تو بجا لاتا ہے لیکن وہ اپنے دل میں آنے والے خیالات اور وسوسے ان کے ساتھ مجاہدہ نہیں کرتا. یعنی کہ دل میں آنے والے خیالات کو جھٹکتا نہیں ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. بس جو خیال آ گیا بس آ گیا، ایک خیال آیا اس کو آگے چلا دیا اور اب وہ خیال جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے پوری کہانی کی شکل اختیار کرے. بعض دفعہ انسان پوری دکان کا حساب جو ہے وہ نماز میں کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح بعض تاجروں میں سے کسی نے کہا نماز کے بعد کہ آپ کو غالباً آپ نے 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھ لی. اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھی. اس نے کہا آپ اس قدر یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں ہیں اور میں نے چاروں کا حساب کیا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 3 رکعتیں نہیں پڑھی، میں نے 4 رکعتیں پڑھی. تو واللہ اعلم یہ مذاق ہوگا یا ایک فرضی واقعہ ہوگا، لیکن حقیقتاً اگر ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں، کئی مرتبہ انسان نماز پڑھ لیتا ہے اگر وہ خود سے یہ سوال کرے کہ قاری صاحب نے نماز میں کیا پڑھا ہے، تو انسان کو معلوم نہیں ہوتا. کیا یہ میری اور آپ کی نماز کا حال نہیں ہے؟ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر بندہ اکیلے میں نماز پڑھے، نماز کے بعد انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا. قاری صاحب کی بات تو چھوڑ دیں، عادت اور بس ایکسرسائز، کھڑے ہیں، رکوع ہے اور سجدہ ہے. اور یہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان تنہا نماز پڑھے تو اس کے بعد اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نماز میں وقت پر پڑھ رہا ہوں، اگرچہ ظاہری ارکان جو ہے وہ پورے ہیں، ان میں کوتاہی نہیں ہے، لیکن میں نے باطنی طور پر مجاہدہ نہیں کیا. جب پہلا وسوسہ دل میں آیا میں نے اس کو دور کرنے کی اور اپنے سے دھکیلنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ دوسرا مرتبہ ہے. اور تیسرا مرتبہ نماز کے اعتبار سے خشوع رکھنے والے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز کے ظاہری ارکان، نماز کے اوقات، ان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور وہ باطنی طور پر بھی مجاہدہ کرتا ہے، وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دل کو واپس لاتا ہے، پھر سے متوجہ کرتا ہے، پھر کوئی خیال آتا ہے پھر اسے جھٹکتا ہے، پھر نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ جہاد بھی کر رہا ہے. یعنی کہ مجاہدہ مستقل، یہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی طرف، نماز کی طرف مائل کر رہا ہے. یہ تیسرا شخص ہے. چوتھا مرتبہ اس شخص کا ہے جو ان 3 مراتب سے بلند ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو نماز میں کھڑا ہوا، نماز کے حقوق کو، نماز کے ارکان کو اس نے پورا کیا اور اس کا دل وہ پوری طرح نماز کی طرف متوجہ رہا. اس کا دل وہ وسوسوں کو جھٹکنے کے ساتھ مشغول نہیں رہا، اس کا دل پوری طرح نماز کی طرف متوجہ ہے. اور یہ جو ہے وہ نماز کو اس طرح پڑھتا ہے کہ جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اس کا دل جو ہے وہ اور کسی چیز کے ساتھ مائل نہیں ہوا. اور اس کے بعد 5واں جو درجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ خاشعین فی الصلاۃ، ان کا درجہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کی شرائط اور واجبات اور ارکان اور نماز کے اوقات، ان سب چیزوں کا بھی خیال کرتے ہیں اور ان کا دل وہ بھی حاضر ہوتا ہے. اور نماز کے دوران ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ ان کو حضوری حاصل ہے، گویا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی یہ کیفیت ان پر اس طرح طاری ہوتی ہے کہ وہ
دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، دنیا و مافیہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم صالحین کے احوال پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کیفیت پڑھتے ہیں، اس امت کے اولیاء، اس امت کے صالحین، ان کی نماز کی کیفیت پڑھتے ہیں، تو بعض دفعہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو مبالغہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کیسا ہے کہ انسان نماز پڑھے اور اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کو کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، یا اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ مسجد کا ایک حصہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا ہے، یا اس کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسجد میں آگ لگ گئی ہے۔ اس طرح کے واقعات کثرت کے ساتھ ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ ہمیں یہ واقعات مبالغہ کیوں لگتے ہیں؟ ہمیں یہ واقعات مبالغہ اسی لیے لگتے ہیں کہ ہم نے ان مقامات اور ان درجات ہم نے ان کو چکھا ہی نہیں، ہم نے ان مقامات کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو مقام حضور اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس اس حد تک اس پر غالب آ جاتا ہے کہ وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ساتھ والے کی تمام حرکات کا علم ہوتا ہے، ایسی نماز کہ جس میں انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا اور نماز اس نے کس طرح پڑھی ہے۔ یہ نماز، ہمیں یہ نماز نصیب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے، یہ سب سے بلند مرتبہ ہے کہ جب انسان کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز بن جاتی، نماز اس کے لیے دنیا کے غموں سے خلاصی ہوتی۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات کے اندر نظر آتی ہے کہ اے بلال، قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی کہ اذان دو، ہم نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے ہمیں راحت حاصل۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی۔ یہ بڑا عجیب وصف ہے۔ ایک ہے مجھے نماز پسند ہے، ایک یہ ہے، ایک ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے دنیا اور اس کے غموں سے انسان کچھ دیر کے لیے منقطع ہونے کے لیے نماز پڑھے۔ تو یہ کیفیت، نماز کی یہ کیفیت، نماز کی یہ محبت، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی یہ کیفیت، میرے بھائیوں، یہ اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان کے دل کے اندر خشوع جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ خشوع دو طرح کا ہے۔ ایک ہے خشوع الایمان، وہ خشوع جو کہ ایمان والا خشوع ہے، اور ایک خشوع وہ ہے جو کہ خشوع النفاق، جو کہ نفاق والا خشوع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر ایک دعا ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم لک رکعت وبک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کے لیے میں جھک گیا، لک رکعت وبک اسلمت، اور میں آپ ہی کا مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ اے اللہ، اب میں جب رکوع میں ہوں، میری سماعت وہ آپ کے سامنے جھک چکی، اور میری بصارت اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرا گوشت پوست، میرے پٹھے، یہ سب کے سب تیرے سامنے جھک چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع جس طرح دل کا فعل ہے، جب انسان کے دل میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر وہ انسان کے جوارح پر اور انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو خشوع النفاق یہ وہ خشوع ہے کہ جس کا اثر انسان کے جسم پر تو ظاہر ہو لیکن دل جو ہے وہ خشوع سے خالی۔ اس کو خشوع النفاق کہا جاتا ہے۔ بعض سلف میں سے کہا کرتے تھے کہ استعیذوا باللہ من خشوع النفاق، نفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ چاہا کرو۔ ان سے کہا گیا کہ یہ خشوع النفاق کیا ہے؟ تو کہا کہ ان تری الجسد خاشعا والقلب لیس بخاشع۔ خشوع النفاق یہ ہے کہ انسان کے جسم پر خشوع ظاہر ہو حالانکہ پیچھے دل جو ہے وہ خشوع سے خالی۔ تو خشوع الایمان کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ انسان کے ظاہر پر جو خشوع ظاہر ہو، انسان کے جوارح پر جو خشوع ہو، وہ اس کے دل میں موجود اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور دل میں موجود خشوع کے نتیجے میں انسان کے جسم پر خشوع ظاہر، یہ خشوع الایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خشوع نصیب کر دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی ہے ایسے دل سے کہ جو خشوع سے خالی، ایسے دل سے کہ جو خشوع سے خالی۔ میرے بھائیوں، ہم اس سے محروم ہیں، بدقسمتی سے ہم اس سے محروم ہیں۔ ہماری آنکھیں خشک ہیں، ہمارے احوال بس اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک چیز، ہمیں رونا نہیں آتا، لیکن اگر ہم اس بات پر روئیں کہ ہمارے دل خشوع سے خالی ہیں تو کم از کم اس بات پر تو ہمیں رونا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر تو اللہ کے سامنے گریہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ، ہم تیرے خوف سے نہیں روتے، اور اے اللہ ہماری نماز وہ بالکل ایک ڈھانچہ ہے جو روح سے خالی ہے، بالکل ایک ظاہری ڈھانچہ ہے کہ جو روح سے خالی ہے۔ کیا ہمیں نماز کی حلاوت اور نماز کی لذت ملتی ہے؟ نماز کی لذت اور نماز کی حلاوت وہ کہ جو انسان نماز سے نکلنے کے بعد کئی دیر تک انسان بیٹھا رہتا ہے اور انسان اس کیفیت کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور اس حلاوت کا لطف اٹھا رہا ہوتا ہے کہ جس سے وہ ابھی نکلا ہے۔ ہم لوگ نماز میں داخل ہوتے بھی ہیں تو جسم داخل ہوتا ہے، دل ہمارا نماز میں داخل نہیں ہوتا، اور ہم جسم کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہیں اور جسم کے ساتھ ہم نماز سے نکلتے ہیں، نہ ہمارا دل داخل ہوتا ہے نہ ہمارا دل نکلتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ خشوع یہ بڑے عظیم اعمال القلب میں سے ہے، دل کے بڑے اعمال میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کریں گے کہ خشوع کو حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں، اور اسی طرح یہ کہ اس کے کیا ثمرات ہیں، اور بعض واقعات ہم اہل الخشوع کے ذکر کریں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے ان کی زندگی کے کیا احوال ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں، جن اعمال کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب بھی کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔